بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 20 آج ہم زیر بحث لے کر آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح میں سے الباب الثانی میں الرکن الثانی کے مباحث، اور الرکن الثانی میں جو آگے امام صاحب نے تقسیم کی ہے مواضع کے اعتبار سے، اس میں الموضع الثالث کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ آج کے سبق میں الموضع الثالث جو ہے اس کے حوالے سے سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں بھی ہم نے کتاب النکاح الباب الثانی الرکن الثانی سے آگے الفصل الاول کی تفصیل جو ہے وہ ہم پڑھ رہے تھے اور اسی کے حوالے سے ہمارا سبق تھا، اور الفصل الاول کی تفصیل میں ہم نے الموضع الثانی جو ہے اس میں فی صفت الولی، یعنی وہ صفات جو ولایت کو ثابت کرتی ہیں یا ایسی صفات جو ولایت کو سلب کر لیتی ہیں، ان کے حوالے سے ہم نے چند ایک ضروری چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ آج کا سبق بھی چونکہ کتاب النکاح کے حوالے سے ہے اور کتاب النکاح میں مختلف چونکہ اقسام ہیں، مختلف مسائل ہیں، تو آج کا سبق بھی ولایت میں کے حوالے سے ہی ہوگا، اور آج کا سبق باب الثانی رکن الثانی سے فصل الاول کی تفصیل میں جو آج پڑھیں گے وہ ہوگی فی اصناف الاولیاء و ترتیبہم فی الولایہ، کہ اولیاء کی کتنی قسمیں ہیں، کون کون بندہ یا کون کون سا رشتہ دار یا کس درجے کا شخص وہ ولی بن سکتا ہے۔ اگر کوئی رشتہ دار موجود نہیں پھر ولی کون بنے گا، کوئی بھی نہیں ہے پھر کون بنے گا، یہ جو ترتیب بنتی ہے ایک اس ترتیب کے حوالے سے ہوگی، اور اولیاء کی جو اقسام ہیں یعنی باپ، بیٹا، بھائی، یہ ایسے جو اقسام چلتی ہیں ان میں سے ولی کا درجہ کس کو حاصل ہے زیادہ تر، اس کے حوالے سے آج ہم سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اقسام اور ترتیب کے ساتھ جو احکام ان کے متعلقہ ہیں، وما يتعلق بذلك، جو ان کے متعلقہ احکام ہیں وہ سارے کے سارے بھی آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل ایک جو رکن الثانی جسے ہم پڑھ رہے ہیں الباب الثانی میں سے، اس کا ایک اجمالی جو ٹائٹل ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، وہ ہے الرکن الثانی فی شروط العقد، یہ نکاح کی شرائط کے حوالے سے ہے، اور اس میں آگے 3 قسمیں ہیں، 3 فصول ہیں، یعنی فصل اول فی الاولیاء، وہ اولیاء کے حوالے سے، دوسری فی شہود، گواہوں کے حوالے سے، تیسری فی صداق، مہر کے حوالے سے۔ ہمارا موضوع جو چل رہا ہے وہ فی الاولیاء یعنی فصل اول ہے، اولیاء کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور اس لیے ہم فصل اول کا بھی ایک اجمالی ٹائٹل دیکھ لیتے ہیں۔ فصل اول جو ہے امام صاحب لکھتے ہیں کہ فی الاولیاء، یہ اولیاء کے بارے میں ہے، اور والنظر فی الاولیاء فی مواضع 4، اور اولیاء کی بحث جو ہے وہ 4 الگ الگ مواضع میں تقسیم ہوگی۔ پہلی جو ہے فی اشتراط الولایت فی صحت النکاح، پہلی یہ ہوگی کہ آیا ولایت صحت نکاح کی شروط میں سے ہے یا نہیں، اس کے حوالے سے ہم نے مفصل بحث جو ہے الحمدللہ گزشتہ اسباق میں جان چکے، اور اس پہ ہم نے کافی سیر حاصل گفتگو جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی۔ امید ہے آپ نے اس گفتگو کا ایک خلاصہ، ایک نتیجہ اخذ کیا ہوگا جو آپ کے لیے پیپر میں مفید اور معاون ثابت ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پہ جو فصل ہے وہ ہوگا الموضوع الثانی یعنی فی صفت الولی، ولی کے اوصاف کے حوالے سے، یہ بھی ہم نے گزشتہ سبق میں جاننے کی کوشش کی۔ تیسرے نمبر پہ فی اصناف الاولیاء و ترتیبہم فی الولایہ وما يتعلق بذلك، تیسرے نمبر پر اولیاء کی اقسام اور ان کی ترتیب اور اس کے متعلقہ جو مسائل ہیں
ان کے بارے میں گفتگو ہوگی جو ہم آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز اس پہ گفتگو کریں گے۔ چوتھے نمبر پر اولیاء کے اختلاف اور جو ان کے تابع ہیں ان کو مجبور کرنے کے حوالے سے حکم ہے، ان کے متعلق آئندہ اسباق میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اب ہم اپنا آج کا سبق دیکھتے ہیں جی، اولیاء کی اقسام کتنی ہیں۔ امام صاحب لکھتے ہیں الموضع الثالث، جہاں تک تیسرے مسئلہ کی بات ہے الموضع الثالث کی، تو فی اصناف الاولیاء، وہ اولیاء کے اقسام کے بارے میں، و ترتیبہم فی الولایہ، اور ولایت میں ان کی ترتیب کیا بنے گی اس کے حوالے سے گفتگو پر مشتمل ہے۔ الموضع الثالث و اما اصناف الولایتی، جہاں تک ولایت کی اقسام کی بات ہے، ان القائلین بہا، وہ فقہا وہ علماء جو ولایت کے قائل ہیں۔ امام صاحب نے الموضع الاول، جب ہم نے اشتراط الولایہ یعنی الموضع الاول فی اشتراط الولایت فی صحت النکاح، جو ہم نے گزشتہ اسباق میں مفصل طور پہ اس کو جاننے کی کوشش کی، وہاں پہ جب امام صاحب نے گفتگو کی تھی تو ولایت صحت نکاح کی شروط میں سے ہے یا نہیں، اس پہ کافی سیر حاصل گفتگو، قائلین مانعین کی ادلہ، ان پہ ایک مناقشہ، پھر اس کا ایک نتیجہ، ایک سیر اصل جو گفتگو تھی وہ کی ہے۔ تو امام صاحب اس گفتگو کے پس منظر میں یہ کہہ رہے ہیں اب کچھ فقہا تو ایسے ہیں جو ولایت کے قائل نہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو قائل ہیں اور سختی سے قائل ہیں۔ امام صاحب ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان القائلین بہا، جو اس ولایت کے قائل ہیں ان کے نزدیک ولایت کی اقسام یہ ہوں گی۔ فہی نسب، پہلے نمبر پر وہ نسب کی وجہ سے ولایت کا درجہ ملے گا، ولایت کا حق ملے گا، اور نسب میں انسان کے جو افراد شامل ہیں ان کو ولایت کا درجہ حاصل ہوگا، اور نسب چلتا ہے باپ، دادا اور جتنے بھی اعلیٰ پردادا وغیرہ جد امجد تک جو موجود ہے اس کو ولایت کا حق ہوگا، ایک کی غیر موجودگی میں دوسرا۔ اس کے بعد بھائی ہے، اور باپ کے بھائی ہیں، سگا بھائی ہے، بیٹا ہے، یعنی جو نسبی رشتے ہیں جن کے ساتھ انسان کا نسب قائم ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر سلطان، اور سلطان حاکم وقت، جو موجودہ حاکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آتی ہے کہ جس بندے کا کوئی ولی نہیں، جس عورت کا یعنی کوئی ولی نہیں، اس کا ولی سلطان ہے، یعنی جو حاکم وقت ہے، ریاست ہے، وہ اس کی ولی ہوگی، حاکم وقت اس کا ولی شمار کیا جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر وہ مولا الاعلی و اسفل، مولا اعلی اور مولا ادنا۔ یہ ولایت کے اقسام امام صاحب نقل کرنے کے بعد آگے بحث شروع کرتے ہیں اور لکھتے ہیں وہ مجرد الاسلامی، اور صرف اسلام، خالی مسلمان ہونا، یہ بھی شرط ہے ولایت کی شروط میں سے، اور یہ بھی ولایت کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ عند مالک، امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں، صفتن، یہ ایک ایسی صفت ہے، یعنی مجرد مسلمان ہونا، خالی صرف ایک بندہ مسلمان ہے تو وہ بندہ بھی ولی بن سکتا ہے، یعنی مسلمان ہونا صفتن، یہ ایسی صفت ہے تقتضی الولایہ، جو ولایت کا مطالبہ کرتے ہیں یا ولایت کو حاصل کرنے کا حق رکھتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک تقتضی الولایہ، وہ ولایت کو حاصل کرنے کا حق رکھتی ہے علی الدنیئتی، کم حیثیت کی حامل عورت کے لیے۔ عزیز طلبہ کرام، امام مالک رحمہ اللہ کا جو قول یہاں پہ امام صاحب نے نقل کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے عورتوں کی دو اقسام بنائی ہیں۔ پہلے نمبر پر وہ عورتیں جو حسب نسب والی ہیں، عزت دار خاندانوں سے، عزت دار قبائل سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے قریش ہے، ہاشمی خواتین ہیں، ان کا تعلق ہے۔ ان کے لیے ولایت کی شرط ترتیب وار آگے جو امام صاحب نقل کریں گے امام مالک رحمہ اللہ کے حوالے سے، وہ ایک ترتیب وار چلے گی۔ لیکن امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ مجرد الاسلامی، صرف اسلام خالی، یہ مسلمان ہونا، یہ بھی ایک ایسی صفت ہے جو کم حیثیت کی حامل عورت کی ولایت کے لیے کافی ہے۔
الدنیہ سے مراد کم حیثیت کی حامل عورت ہوگی۔ واختلفوا فی الوصی، اگلا مسئلہ یہ ہے، امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وصی کے حوالے سے ایک بندہ فوت ہونے لگا اور اس نے اپنی وصیت کر دی کسی اور کے لیے کہ میرے بعد میری بیٹی کا نکاح کر دینا، وصی کے حوالے سے اختلاف ہے۔ کیا آیا وصی جو ہے جس کو وصیت کی گئی ہے وہ ولی بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ اگلا مسئلہ یہ ہے۔ عزیز صحابہ کرام، اگلا مسئلہ شروع کرنے سے قبل میں یہ بتانا آپ کے سامنے ضروری سمجھتا ہوں کہ دین اسلام میں کوئی خاص آیت اور حدیث ایسی نہیں ملتی جس میں امام مالک رحمہ اللہ کی بنائی گئی اقسام کے مطابق اس میں موجود ہوں۔ اسلام نے ایسی تفریق نہیں کی۔ اسلام کے ہاں جو مقام ہے وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ یہی ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے وصی کے حوالے سے، کیا آیا وصی جو ہے وہ ولی بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ فقال مالک، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک، امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں ان کا قول یہ ہے، یکون الوصی ولیا، وصی جو ہے وہ ولی ہوگا۔ ومنع ذلك الشافعی، اور امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا کہ وصی ولی نہیں ہو سکتا۔ عزیز طلباء کرام، یہ مسئلہ یہ ہے، کوئی بندہ فوت ہونے لگا اور اس نے فوت ہونے سے قبل اپنی وصیت لکھ دی یا وصیت کر دی کہ فلاں بندہ میری بیٹی کا یا میری بہن کا نکاح کر سکتا ہے فلاں سے۔ اب آیا اس وصیت کا نفاذ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک اس وصیت کا نفاذ ہوگا اور جس کو وصیت کی گئی ہے وہ ولی بن جائے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں ان کے نزدیک وہ وصیت قابل عمل نہیں ہے، وہ ولی نہیں بن سکتا، ولی کے معاملے میں وہ وصیت قابل عمل نہیں ہے۔ آگے امام صاحب لکھتے ہیں وسبب اختلافہم، اس مسئلہ میں امام مالک رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا جو اختلاف ہے اس کا سبب کیا ہے، اس کے بارے میں لکھتے ہیں حل صفت الولایہ، کیا ولایت کی جو صفت ہے مما یمکن ان یستناب فیہا، کیا یہ ایسی صفات میں سے ہیں کہ جن میں کسی کو نائب بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اب سبب اختلاف یہ پیدا ہوا کہ دین اسلام میں یہ بات تو جائز ہے کہ بندہ اپنا کسی کو نائب مقرر کر دے، میں نہیں ہوں تو میرے بعد یہ کام فلاں کرے گا، نائب مقرر کرنا یہ تو درست ہے۔ تو سبب اختلاف یہی ہوا کیا صفت ولایت جو ہے یہ ایسی صفات میں سے ہے کہ ان یستناب فیہا، جس میں کسی کو نائب مقرر کیا جائے یا کسی اور کی طرف اس کی نسبت کر دی جائے، یا لیس یمکن ذلک، یا ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ ولہذا السبب، اس سبب کی وجہ سے ہی بعینہ اختلفوا فی الوکالۃ فی النکاح، اسی سبب کی بدولت یا اسی سبب کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا ہے کیا آیا نکاح میں کسی کو وکیل بنانا جائز ہے یا نہیں۔ اب نیا مسئلہ آ گیا، کیا آیا وصی ولی بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ اس مسئلے کی وجہ سے اگلا مسئلہ یہ پیش ہوا، کیا آیا نکاح میں وکالت جائز ہے یا نہیں؟ تو امام صاحب لکھتے ہیں لیکن الجمہور، لیکن جمہور کا موقف یہ ہے علی جوازها، جمہور نے وکالت کو نکاح میں جائز قرار دیا الا ابا ثور، مگر ابو ثور رحمہ اللہ کے۔ ابو ثور رحمہ اللہ نکاح میں وکالت کو جائز قرار نہیں دیتے، لیکن یہ بات درست نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نکاح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے کیا اور اسی طرح سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے کیا، اور حبشہ میں جو نکاح منعقد ہوا یہ نکاح بین دلیل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وکیل مقرر کیا گیا، اور حبشہ میں ہونے والا نکاح تو آپ نے تو ہجرت حبشہ کی ہی نہیں، تو یہ بین دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وکیل مقرر کیا گیا، تو یہ دلیل ہے جمہور کی کہ وہ وکالت کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ولا فرق بین الوکالۃ والایصاء، اور امام صاحب کہتے ہیں کہ وکالت کے درمیان اور وصیت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، لأن الوصیہ،
کیونکہ وصی جو ہے جس کو وصیت کی گئی ہے وکیل بعد الموت، وہ موت کے بعد وکیل بنتا ہے، والوکالۃ تنقطع بالموت، اور وکالت جو ہے وہ موت کے وقت منقطع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے کسی کو وکیل بنایا کہ تو میرا فلاں چیز خرید و فروخت کا وکیل ہے، جب تک وہ بندہ زندہ ہے وہ وکیل ہے، جب بندہ فوت ہوا تو اس کی وکالت بھی ختم۔ اور وصی جو ہوتا ہے وہ موت کے بعد اس کی وکالت شروع ہوتی ہے۔ واختلفوا، آگے نئے مسئلہ شروع ہو رہا ہے، تو نئے مسئلے سے سب پہلے گزشتہ مسئلے کے تھوڑی سی وضاحت کو سمجھ لیں۔ گزشتہ مسئلہ جو ہے اس میں وصیت اور وکالت کے حوالے سے بحث ہے۔ جو علماء اور فقہا وصیت کو جائز قرار نہیں دیتے، ان کی دلیل یہ ہے کہ ایک بندے نے وصیت کی، اس کی وصیت کا نفاذ اس کے مال میں فبیہا، لیکن ولایت کا درجہ مختلف ہے۔ ایک ولی کی موجودگی میں دوسرا ولی چونکہ وہ حق نہیں رکھتا، تو ایک ولی کی وفات کے وقت اس کے فوت ہو جانے کے بعد وہ حق دوسرے ولی کے پاس چلا گیا، تو چونکہ وہ حق ہی اس کا نہیں رہا، وہ وفات کے وقت اس سے حق ہی چھین لیا گیا یا ختم ہو گیا اس کا حق، تو اب اس کا وکیل ایسے بندے کا حق جو دنیا سے چلا گیا ہے اور جس کا اختیار اور حق ختم ہو چکا ہے، وکیل اس اختیار کو کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ یہ ان کی دلیل ہے، اور وکالت کے ساتھ اس کو منسلک کیا گیا۔ وکالت میں وکالت جائز ہے، اور وصی کو موت کے بعد کا وکیل سمجھتے ہوئے اس کو جائز قرار دیا گیا۔ آگے ہے واختلفوا فی ترتیب الولایت من النسب، نسب کی وجہ سے جو ولایت کی ترتیب بنتی ہے اس میں پھر فقہا کا اختلاف ہے۔ اب نسب میں کئی ایک انسان کے رشتے ہیں، ان رشتوں کی وجہ سے جو ترتیب بنتی ہے اس میں فقہا نے پھر فرق کیا، اور فعند مالک، امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ ان الولایت معتبرۃ بالتعصیب الا الابن، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک ولایت وہ عصبات کے ساتھ چلے گی، جو وراثت میں عصبات کی بحث ہے اس میں آپ نے ترتیب پڑھی ہے، اس ترتیب کے مطابق یہاں پہ بھی ولایت چلے گی، الا الابن، سوائے بیٹے کی۔ فمن کانا، پس جو ولی اقرب عصبتاً، جو عصبات میں سب سے زیادہ قریب ہے، کانا احق بالولایہ، وہ ولایت کا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ والابناء، اور جو بیٹے ہیں، عندہ، امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک، اولا، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں، وان سفلوا، ثم الآباء، پھر آبا، ثم الاخوہ للابی والام، پھر وہ بھائی جو باپ اور ماں دونوں کی طرف سے حقیقی بھائی ہیں، وہ بھائی ولی بنیں گے۔ عزیز طلباء کرام، وان سفلوا کی وضاحت کہ وان سفلوا، اگرچہ وہ نیچے تلک ہی کیوں نہ ہو، نیچے تلک سے مراد بیٹا، بیٹے کا بیٹا، بیٹے کے بیٹے کے بیٹا کا بیٹا، یعنی پوتا، پڑپوتا، لکڑ پوتا، وہ جو آگے ترتیب چلتی ہے، ان کی موجودگی میں باپ ولی نہیں بن سکتا۔ ثم للابی، سب سے پہلے جو حقیقی بھائی ہیں وہ ولی بنیں گے، اس کے بعد جو علاتی بھائی ہیں وہ ولی بنیں گے۔ ثم بنو الاخوۃ للابی والام، پھر وہ بھتیجے جو حقیقی بھائیوں کے ہیں، یعنی باپ اور ماں کی طرف سے جو بھائی سگا بھائی ہے اس کا جو آگے بیٹا ہے وہ بھتیجے ولی بنیں گے۔ ثم للابی فقط، پھر جو علاتی بھائی کے بیٹے ہیں وہ ولی بنیں گے۔ ثم الاجداد، پھر جو جد ہے، جو آگے اوپر تک نسل چلتی ہے، پھر ہم ان کی طرف ولایت موڑیں گے، پھر جو دادا ہے وہ حقدار بنے گا۔ وَإِن، اور اگرچہ علو، وہ اوپر تلک ہو، یعنی دادا، دادے کا باپ، دادے کے باپ کا باپ، اور آگے تلک جو نسل چلتی جائے جو بھی موجود ہو، یہ حق ان کو ملے گا۔ اس کے بعد آگے امام صاحب لکھتے ہیں وقال المغیرۃ، اور مغیرہ رحمہ اللہ نے کہا الجد و ابوہ اولا من الاخ و ابنہ، کہ باپ کا باپ یعنی دادا، الجد دادا، و ابوہ اور دادے کا باپ، یہ اخ اور اس کے بیٹے سے یعنی بھائی اور بھتیجے سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ لیس من اصل، وہ اصل میں سے نہیں ہے، یعنی بھائی اور بھتیجا اگرچہ نسل کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے وہ انسان کی اصل ہے، لیکن باپ کی نسبت
اصل جو ہے وہ باپ ہے۔ اس اعتبار سے مغیرہ رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ جد اور باپ یعنی دادے کا باپ و ان علو اور اوپر تک یہ لڑی یہ زیادہ حق رکھتی ہے بھائی اور بیٹے سے۔ ثم العمومۃ علی ترتیب الاخوتی، پھر جو چچا ہیں وہ بھی بھائیوں کی ترتیب کی مناسبت سے چلیں گے، یعنی چچا، چچے کا بیٹا اور آگے جو نیچے تلک لڑی بنتی ہے وہ انسفلو، جو اس کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، جو لڑی بنتی جائے گی وہ ولی بنتے جائیں گے۔ ثم المولا، پھر اس کے بعد مولا کی باری آئے گی، ثم السلطان، پھر سلطان یعنی بادشاہ۔ والمولا الاعلی عنده احق من الاسفل، اور مولا اعلیٰ جو ہے وہ مغیرہ رحمہ اللہ کے نزدیک مولا اسفل سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ والوصی عنده اولی من ولی النسب، اور ان کے نزدیک یعنی مغیرہ رحمہ اللہ کے نزدیک وصی، جس کو وصیت ہوئی ہے، جس کو وصیت کی گئی ہے، وہ زیادہ حق رکھتا ہے من ولی نسب، نسب کے ولی سے، جو نسب کی وجہ سے ولی بن رہا ہے اس کی نسبت وصیت والا جس کو وصیت ہوئی ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے۔ آگے امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ آنی، میری مراد یہ ہے کہ وصی الابی، باپ کی وصیت، یعنی باپ نے فوت ہوتے وقت اپنی بیٹی کے حوالے سے جو وصیت کی ہے وہ وصیت والا زیادہ حق رکھتا ہے بھائی کی نسبت اور بیٹے کی نسبت۔ یعنی باپ ہوتے وقت وصیت کی کہ میری بیٹی کا نکاح فلاں بندہ فلاں سے کر دے یا فلاں میری بیٹی کا نکاح کر دے، تو مغیرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ وصیت زیادہ حق رکھتی ہے بجائے اس کے کہ اس لڑکی کا نکاح اس کا چچا کرے یا اس کا بھائی کرے یا کوئی اور کرے، اس کی نسبت باپ نے جس کو کہا ہے وہ کرے، یعنی وکالت کو یہ زیادہ اہمیت دے رہے۔ واختلف اصحابہ فی من ہوا اولا، اور آگے امام صاحب لکھتے ہیں کہ جو ان کے ماننے والے ہیں، پیروکار ہیں، وہ اس کے حوالے سے یعنی اعلیٰ، ادنا، افضلیت اور غیر افضلیت کس ولی کو حاصل ہے اس کے حوالے سے ان میں اختلاف ہے۔ وصی الابی، باپ نے جس کو وصیت کی ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے، او ولی النسب، یا جو نسب کی وجہ سے ولی بن رہا ہے وہ بندہ زیادہ حق رکھتا ہے۔ آگے مزید بھی بحث ہے، اس کے حوالے سے ہم آئندہ سبق میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے الباب الثانی رکن الثانی سے فصل الاول کی تفصیل میں سے اولیاء کی اقسام کیا ہیں، وصی کے بارے میں اختلاف کیا ہے، وصی اور وکالت کا فرق، اور آخر میں بیٹے اور باپ میں درجہ ولایت کا جو فرق امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک، اس کو جاننے کی کوشش کی۔ آئندہ سبق میں انشاءاللہ العزیز باب الثانی رکن الثانی فصل الاول کی تفصیل میں درجہ ولایت میں جو اختلاف ہے اس کے متعلق اقوال، اس کے بارے میں بھی ہی تفصیلی گفتگو ہوگی۔ جو آج کے سبق میں ہمارا آخری حصہ تھا جس میں مغیرہ رحمہ اللہ اور افضلیت کے حوالے سے جو گفتگو ہے اس پہ ہی ہم مزید ڈسکشن کریں گے آئندہ سبق میں۔ اور تیسرے نمبر پر جو آئندہ سبق میں ہوگا وہ ہم پڑھیں گے کہ اقرب الولی کے متعلق اختلاف کیا ہے، اور مشہور مسائل جو ہیں ان کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں، ولایت کی صفات واجبہ اور سالبہ سے کیا مراد ہے اور وہ کون کون سی ہیں، یہ سوال حل کرنے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔